بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا روحانی سفر، زندہ کہانیاں سیریز، اسپرچول انلائٹمنٹ، ایپیسوڈ نمبر 2۔ السلام علیکم۔ پھر ہمیں ایک اسپرچول گرو کا پتہ چلا جو اسپرچول انلائٹمنٹ کرواتا تھا۔ روحانی روشن خیالی مذاہب اور فلسفوں جیسے بدھ مت، ہندو مت اور تصوف میں روشن خیالی ایک ایسی حالت کو کہتے ہیں جہاں انسان گہرے روحانی شعور، خود شناسی اور بیداری کو حاصل کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جہاں انسان دنیاوی خواہشات سے آزاد ہو کر حقیقت کل کو سمجھ لیتا ہے، لیکن یہاں بھی ایک آزاد معاشرہ تخلیق کرنے کا چکر تھا جو تمام رشتوں ناتوں سے آزاد ہو۔ اپنی ذات کے لیے جینا گرو ہی بھگوان تھا۔ شادی کے بنا ریلیشنز میں رہو، سیکس کی آزادی، نشہ بھی کرو، پھولوں، شاعری، میوزک، فلسفے کی باتیں ہوتی، میوزک پر ڈانس کروایا جاتا، جب ناچ ناچ کر تھک جاتے تو پھر مراقبے میں بٹھا دیا جاتا۔ ایک بات تھی، گرو کی آنکھوں اور ہاتھوں میں پاور تھی۔ وہ ہماری آنکھوں کے درمیان انگلی رکھتا تو پورے جسم کو کرنٹ لگتا اور مدہوشی چھا جاتی۔ ایک وقتی من کی شانتی تھی، لیکن بے چینی تھی، اور یہ بے چینی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے گرو سے کہا تو اس نے کہا کہ تم ہلکا پھلکا نشہ بھی جاری رکھو۔ کچھ عرصے بعد یہاں بھی بوریت چھا گئی اور ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم سوسائٹی کے جس گھر میں رہتے تھے وہ ہماری وجہ سے کافی بدنام تھا، کیونکہ آئے روز پارٹیاں، نشہ کر کے ہنگامہ کرنا۔ ہمارے دوست بھی سارے نشیڑی تھے۔ ہمارے پڑوس میں ایک نیا شخص آباد ہوا جس نے پورا گھر ہی لے لیا تھا۔ کبھی کبھی وہ لان میں بیٹھا ہوا نظر آ جاتا یا روڈ پر گاڑی نکالتے۔ شکل سے ایشیائی لگتا تھا، کافی ہینڈسم تھا، درمیانہ قد، چھوٹی چھوٹی داڑھی، مونچھیں جو اس پر بہت سوٹ کرتی تھی۔ عجیب سا سکون تھا اس کے چہرے پر۔ وہ گھر میں ڈھیلا ڈھالا سا سفید لباس پہنے ہوتا تھا، یہ شاید ان کا علاقائی لباس تھا۔ اس نے کبھی نظر اٹھا کر بھی مجھے نہیں دیکھا۔ ایک رات میں نے بہت پی ہوئی تھی، لیو کہیں گیا ہوا تھا۔ میں کلب سے واپس ٹیکسی میں گھر پہنچی۔ ٹیکسی سے اتر کر میں دروازے پر پہنچی اور وہیں باہر گر گئی۔ میں مدہوش تھی۔ مجھے صرف اتنا نظر آیا کہ وہی سفید لباس والا پڑوسی باہر نکلا۔ اس نے میرے ہاتھوں سے چابیاں لیں، تالا کھولا، مجھے اٹھایا اور اندر لے آیا۔ ہمارا گھر اندر سے کافی گندا تھا، نشئی لوگ تھے، ہفتوں صفائی نہیں کرتے تھے۔ اس شخص نے مجھے بیڈ پر لٹایا اور کہیں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا اور میرے ہونٹوں سے ایک گلاس لگایا۔ انتہائی ترش ذائقہ تھا، شاید لیمو کا رس تھا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی پی گئی۔ وہ میری کنپٹیوں کو سہلاتا رہا۔ جلد ہی میری طبیعت بحال ہو گئی، سارا نشہ اتر گیا۔ میں نے اسے دیکھا اور کہنے لگی، یہ تم نے کیا کر دیا ہے؟ میرا سارا نشہ اتار دیا۔ لیکن میں کہہ نہ سکی، بہت ہی باوقار شخصیت تھی اس کی۔ وہ مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا، بہت دلکش مسکراہٹ تھی اس کی جو اس کے معصوم چہرے پر سوٹ کرتی تھی۔ وہ فرینچ میں مجھ سے پوچھنے لگا، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بہت صاف لہجہ تھا اس کا۔ میں نے کہا، اب پہلے سے بہتر ہے۔ اس نے کہا، آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ میں نے کہا، نہیں، آپ کا بہت شکریہ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ اجازت لے کر چلا گیا اور میں کچھ دیر تک اس کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر سو گئی۔ مجھے اس رات بہت گہری نیند آئی۔ جب میں جاگی تو دن نکل آیا تھا۔ میں بہت پرسکون تھی۔ میں اٹھتے ہی ڈرنک لیتی تھی، مگر آج جی نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے دانت صاف کیے، ناشتہ بنایا۔ ناشتے کے بعد اچھے طریقے سے پورے گھر کو صاف کیا، پھر شاور لے کر لباس تبدیل کیا۔ آج سنڈے تھا، مگر میں نے ابھی تک کوئی ڈرنک نہیں لیا تھا۔ لیو بھی اتنی دیر میں پہنچ گیا۔ گھر کی حالت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، خیریت سے؟ آج تم بہت سکون اور حشاش بشاش لگ رہی ہو۔ کون سا نشہ کیا ہے؟ مجھے بھی بتاؤ۔
میں نے کہا آج میں نے کچھ بھی نہیں لیا۔ پھر میں نے اس رات اسے ہونے والی تمام کی تمام بات بتائی اور اپنے نئے پڑوسی کے سلوک کا بھی بتایا۔ لیو کہنے لگا وہ بہت اچھا انسان ہے۔ پچھلے دنوں میں دروازے کے باہر ہی الٹیاں کر رہا تھا، اس نے مجھے سنبھالا اور صفائی کی، میرے لباس تک کو تبدیل کرنے میں میری مدد کی۔ میں نے کہا لیو چلو چلتے ہیں، آج اس کو تھینکس بول کر آتے ہیں۔ لیو کہنے لگا ٹھہرو، میں باہر شاپ سے پھول لے کر آتا ہوں اور کوئی گفٹ بھی، خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ لیو کے آنے کے بعد ہم نے اس شخص کے گھر کی ڈور بیل دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا، وہی سفید لباس، پرسکون چہرہ، دلکش مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ وہ کہنے لگا خوش آمدید پیارے پڑوسیوں۔ پھر ہمیں اندر آنے کے لیے کہا۔ ہم نے پھول اور گفٹ اسے دیے تو وہ کہنے لگا آپ نے کیوں اس کی زحمت کی؟ پھر وہ خود ہی کہنے لگا فرینچ پھولوں اور گفٹ کے بغیر کسی کے گھر نہیں جاتے، آپ تو بہت روایات پسند ہیں۔ اس نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا جو بہت نفاست سے سجا ہوا تھا، گھر کی ہر چیز مالک کی نفاست کا پتہ دیتی تھی۔ وہاں دو نوجوان اور بھی بیٹھے تھے جن سے ہمارا تعارف کروایا گیا، وہ بھی بہت خوش دلی سے ملے۔ ہم وہاں بیٹھے رہے، ہمیں پانی کے بعد کافی سرو کی گئی۔ ہمارے اس پڑوسی کا نام سید جعفر علی تھا، اس کے دوسرے ساتھی محسن اور عمران تھے۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کی آنکھوں اور لہجے میں سید جعفر علی کے لیے بہت احترام تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی ہم نے وہیں کھایا، وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ وہاں بہت سکون تھا، سید جعفر علی بہت دل نشین گفتگو کرتے، وہ ہمارے متعلق پوچھتے رہے، ہماری تعلیم اور پھر جاب اور جن ممالک اور علاقوں کی ہم نے سیر کی ہوئی تھی۔ ہماری ڈسکشن چلتی رہی، میں نے محسوس کیا کہ جیسے انہوں نے وہ ساری جگہیں دیکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ ایک ایک چیز ایسے بتا رہے تھے جیسے وہاں کئی دفعہ گئے ہوں۔ پھر ہماری تعلیم اور کام کے متعلق بھی اچھی خاصی معلومات تھیں ان کے پاس، لیکن ان کا انداز ایسا ہرگز نہیں تھا جیسے وہ جتلا رہے ہوں کہ میں زیادہ جانتا ہوں یا معلومات کا روب ڈال رہے ہوں، بلکہ وہ بہت کچھ ہم سے سنتے، پھر ڈسکس کرتے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے۔ جب ہم نے شام کو اجازت چاہی تو انہوں نے واپسی پر ہمیں گفٹ بھی دیے۔ محترم ناظرین و سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ساتھ میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔